بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو متفرس کا استقبال ہے مقرر ٹی وی چینل کے ایپیسوڈ طریقہ حفظ قرآن میں، اور آج ہے ہمارا ایپیسوڈ نمبر 27، اور آج ہم بات کریں گے متاثر کن حوادث یا خاص موقع پر قرآن حفظ کرنے کا طریقہ۔ جی ہاں ناظرین، انسانی زندگی میں بہت سارے حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن حادثے کو نہیں بھولتا۔ فار ایگزامپل، آج لاک ڈاؤن ہے اور پورے بر صغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ بھلا اس موقع کو، اس لاک ڈاؤن کو کون بھول سکتا ہے؟ تو ایسے موقع پر کی گئی چیزیں بھی انسان تا دیر یاد رکھتا ہے۔ تو ایسے 10 ایسے خاص مواقع انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ذکر کروں گا جہاں ایک عام انسان بھی چند صورتیں، چند آیتیں یاد کر سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تاریخ بھی آپ کو بتلاتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، وہ بھی ایک حادثہ سے کوئی کم نہیں تھا۔ غار حرا کا وہ حادثہ ہو یا پھر ایسے ہی جنگ بدر، حنین اور احد کے مواقع ہوں، یہ سارے ایسے حادثات ہیں۔ اسی طرح واقعہ افک ہو، یہ سارے حادثات ہیں، خاص مواقع ہیں جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا۔ اور بھلا اس وقت جو آیتیں نازل ہوئیں وہ صحابہ کرام سمیت آج تک مسلمانان عالم، علماء کرام نے نہیں بھولی ہیں کہ وہ کون کون سی آیتیں اس موقع پر نازل ہوئیں۔ تو آئیے جانتے ہیں 10 ایسے خاص مواقع۔ نمبر 1، وقتی مرض لاحق ہو جائے، مثلا پاؤں ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ نہ کرے کسی کا پاؤں ہاتھ ٹوٹے، لیکن اگر کسی شخص کو وقتی مرض لاحق ہو جائے، مثلا ہاتھ اور پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، تو ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، ہمیں بیڈ ریسٹ کے لیے کہا جاتا ہے۔ ایسے میں ہمارے پاس مہینہ، ہفتہ، 10 دن، 20 دن ایسے وقت نکل جاتے ہیں جہاں پر ہم گھر میں بیڈ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں چاہیں تو ہم چند آیتیں، چند صورتیں بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ تو ایک عام انسان بھی ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے چند آیتیں، چند صورتیں یاد کر سکتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کسی وجہ کر جیل ہو جائے۔ اللہ نہ کرے آپ جیل جائیں، لیکن کسی وجہ سے اگر جیل ہو جائے، آپ جیل چلے جائیں، قید خانے میں بند ہو جائیں، تو آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے، خاص طور پر بر صغیر کے لوگوں کا، کہ اگر وہ جیل جائیں تو پھر مہینے، ہفتے، سال کم سے کم لگ ہی جاتے ہیں نکلتے نکلتے، اگر انہوں نے کوئی غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی۔ تو ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، ہم جانے کے بعد وہاں بھی قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر رہ کر کے ہی انہوں نے دعوت و تبلیغ کے کام شروع کیے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو انہوں نے دعوت دی، توحید کو پھیلایا، اور اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا۔ تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے انسان کے پاس، جیل کے اندر رہ کر کے بھی قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3، کسی آدمی کو کوئی صدمہ پہنچے، مثلا بیٹا کھو جائے یا بیٹا مر جائے، تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اگر کسی انسان کا بیٹا کھو جائے تو انسان صدمے میں ڈوب جاتا ہے نہیں، مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر اسے چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، نہ جانے وہ ہفتوں، مہینوں، سال اسی میں وہ غرق رہتا ہے، تو ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان جو ہے اللہ کو یاد بھی کر سکتا ہے، چند آیتیں، چند صورتیں یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو دونوں فائدہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر اگر اس موقع پر آپ جو ہے سورہ یوسف یاد کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل کو تسکین بھی مل جائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک پیاری اور بہت ہی چہیتی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کھو گئی ہے، تو اس میں ان کے دل کے جو دکھ اور درد اور مصیبتیں ہیں اس کے لیے فوارے کا کام کریں گی یہ صورتیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ صورتیں بھی ان کو یاد ہو جائیں گی۔ نمبر 3۔ نمبر 4، لاک ڈاؤن یا کرفیو لگ جائے، جیسا کہ آج پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن ہے یا کرفیو لگ جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم جانتے ہیں کہ ابھی نہ جانے کتنے دن یہ لاک ڈاؤن چلیں گے، اسی طرح سے کرفیو لگ جاتا ہے تو مہینوں، ہفتوں، سالوں اس طرح سے گزر جاتے ہیں۔ تو انسان گھر کے اندر قید ہو کر رہ کے جاتا ہے، گھر کے اندر بند ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو چاہیے کہ ایسے موقع پر خاص طور پر وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے چند آیتیں، چند صورتیں وہ یاد کر لے جو اس کی زندگی کے لیے نہایت ہی مفید اور زندگی میں کام آنے والی چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو اس موقع سے بھی انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نمبر 4۔ نمبر 5، آسمانی یا زمینی بلا نازل ہو۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو جائے، مثلا آسمانی بلا، کئی دن تک مسلے دار بارشیں ہو رہی ہیں، ہم گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، بارش ہوتی جا رہی ہے،
تھمنے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے. ہم گھر سے نکلنے پر مجبور ہیں تو پریشانیاں ہیں, گھر سے نہیں نکلنے, گھر کے اندر ہی ہیں. تو ایسے پر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم گھر کے اندر رہ کر کے بھی چند صورتیں, چند آیتیں یاد کر سکتے ہیں. زمینی بلا اگر نازل ہو جائے, مثلا جس طرح سے آج وبا پھیلی ہوئی ہے, یا پھر اسی طرح سے زلزلے آ جاتے ہیں, ہم گھر سے نکلنا بند کر دیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, تو ایسے موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس جب ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھر کے اندر رہ کر کے بھی چند آیتیں, چند صورتیں یاد کر سکتے ہیں. نمبر 5. نمبر 6, ہسپتال یا کسی جگہ پر زیادہ وقت تک ٹھہرنا پڑ جائے. جی ہاں ناظرین, ہسپتال میں ہمیں بعض دفعہ مہینوں اور جو ہے 2 مہینے 4 مہینے بیڈ ریسٹ کے لیے کہا جاتا ہے, اور وہیں ہم رکے رہتے ہیں, دوا کھاتے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں, اور ایسے میں انسان جو ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے, کیا کیا چیزیں دیکھ کر کے, ٹی وی وغیرہ وغیرہ, اور اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے, برباد کرتا ہے. چاہے تو ایسے موقع پر بھی انسان قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے, جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور جلد جو ہے شفا بھی دے سکتا ہے, اور اس کی برکت سے انسان جلد ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اور اس وجہ سے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن پاک چند صورتیں, چند آیتیں یاد بھی کر سکتا ہے. تو ہسپتال یا کسی جگہ پر آپ زیادہ دیر ٹھہرتے ہیں تو ایسے موقع سے فائدہ آپ کو اٹھانا چاہیے, وہاں پر چند صورتیں, چند آیتیں آپ کو یاد کرنی چاہیے. نمبر 6. نمبر 7, رمضان اور اعتکاف کے موقع پر. جی ہاں, یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہوتا ہے سالانہ ہمارے پاس رمضان اور اعتکاف کا, جب عام مسلمان بھی رمضان میں کم و بیش 5 صورتیں 10 صورتیں یاد کر سکتا ہے, بآسانی اسے یاد کر سکتا ہے. اعتکاف میں رہ کر کے بھی انسان حفظ قرآن کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے صورتیں بھی یاد ہو سکتی ہیں. تو یہ ایک خاص اور سنہری موقع ہے انسان کے پاس جب وہ قرآن پاک سے چند آیتیں, چند صورتیں یاد کر سکتا ہے. نمبر 7. نمبر 8, جمعہ اور 5 وقتہ نماز کے درمیان. جی ہاں ناظرین, یہ بھی ایک خاص موقع ہے جب ہم جمعہ کو اگر پہلے جائیں تو جمعہ اور نماز کے درمیان کم و بیش 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہوتے ہیں اگر ہم پہلے جائیں تو, اور اسی طرح سے ہر نماز اور اذان کے درمیان کم و بیش 30 منٹ 15 منٹ 20 منٹ ہوتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو 5 منٹ بھی اگر اپنا بچا لیں, اگر ہم جا کر کے مسجد کے اندر, تو ہم 5 نماز میں 25 منٹ ہم نے بچا لی, اور 25 منٹ ہم اگر ایک صورتوں کو پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہمیں ہر دن ایک صورتیں بآسانی یاد ہو سکتی ہیں اگر انسان چاہے تو. جمعہ اور 5 وقتہ نماز کے درمیان بھی انسان آیتیں یاد کر سکتا ہے, صورتیں یاد کر سکتا ہے, حفظ قرآن پاک کر سکتا ہے. یہ بھی ایک خاص اور سنہری موقع انسان کے پاس ہوتا ہے. نمبر 8. نمبر 9, مغرب عشاء یا فجر کی نماز کے بعد. یہ بھی ایک خاص موقع ہے. مغرب کے بعد بھی, عشاء کے بعد بھی, فجر کی نماز کے بعد بھی آپ اتنی جلدی کسی بھی انسان کے لیے کوئی ایسی شاپ نہیں کھلتی, تجارت اور بزنس کے کاروبار نہیں کھلتے جب انسان کو فجر کے بعد فوراً جانا پڑ جائے. بہت ایسے کم کام ہے جو انسان فجر کے فوراً بعد کرتا ہے, ورنہ انسان سوتا ہی ہے. ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نماز فجر کے بعد 1 گھنٹے آدھے گھنٹے بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں. اسی طرح مغرب یا عشاء کے بعد بھی آپ قرآن پاک حفظ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خاص موقع ہوتا ہے ہر انسان, عام مسلمانوں کے پاس, کہ وہ مغرب عشاء یا فجر کی نماز کے بعد جو ہے چند صورتیں, چند آیتیں بآسانی یاد کر سکتا ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے موقع نہیں ملتا تو یہ ان کے پاس موقع ہے, وہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ یاد کرنا نہیں چاہتا ہے. نمبر 9. نمبر 10, سفر یا کاروبار کے دوران. جی ہاں ناظرین, سفر 1 دن کا, 2 دن کا, 3 دن کا انسان کے پاس ہوتا ہے. ایسے میں انسان جو ہے میگزین پڑھتا ہے, اخبار پڑھتا ہے, موبائل دیکھتا ہے, فلمیں دیکھتا ہے, ڈرامے دیکھتا ہے, گانے سنتا ہے, لیکن چاہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان 2 دن کے سفر کے دوران 2 صورتیں, چند آیتیں آسانی سے یاد کر سکتا ہے. اسی طرح کاروبار کے دوران بھی انسان جو ہے دکان میں رہ کر کے بزنس تجارت کرتے ہوئے بھی چاہے تو چند صورتیں, چند آیتیں وہ بآسانی یاد کر سکتا ہے. تو یہ خاص طور پر 10 ایسے مواقع جب انسان کے پاس موقع ہوتا ہے, بہترین موقع ہوتا ہے جب وہ قرآن پاک کو حفظ کر سکتا ہے, قرآن پاک یاد کر سکتا ہے, اور جو ہے صورتیں, چند آیتیں وہ بآسانی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے یاد کر سکتا ہے. امید ہے کہ آپ سب اس مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس موقع سے خاص طور پر فائدہ اٹھاتے ہوئے چند آیتیں, چند صورت قرآن پاک سے یاد کر لیں. امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.